بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار رہے اور آپ کا دن بھی یوں ہی ہنستے مسکراتے گزرے۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم سب نے ایک لفظ سنا ہے دین، اور ہم سب نے دین سے متعلق بہت سی چیزیں علماء کرام سے، قومی رہنماؤں سے بھی سن رکھی ہیں۔ صبح و شام جس چیز پر ہمارا بہت زیادہ انسسٹ ہوتا ہے، دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے، ان باتوں میں ہمارا گزر جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرابلم ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اصل میں اخلاقیات کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اخلاقیات کا نام ہے، ادب کا نام ہے۔ الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب ہے، تو ادب کا نام ہے دین۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ ہماری زبانیں بہت زیادہ پھسلنا شروع ہو گئی ہیں، ہماری نیتوں میں فتور آنا شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے پر اس کے بہت ہی برے اثرات جو ہیں وہ پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ابو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو بیٹے کو کہا جاتا ہے بیٹا اسے کہو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، اور وہ بھی سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے، وہ دروازے پہ جا کر کہتا ہے کہ ابو اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ تو ہم بچے کی تربیت یوں کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا انسان بنے۔ ہم اس بچے سے امام غزالی برآمد کروانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کائنات کا بہترین انسان بنے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے فخر کا، میرے مان کا، میرے وقار کا سبب بنے۔ لیکن بچے کو جب تربیت دیتے ہیں تو بچے کو یہ طریقہ بتاتے ہیں، اسے جھوٹ بولنے کے ٹیکنیکل طریقے بتاتے ہیں۔ شام کو بیٹھتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتے کہ معاشرے کے اندر جینا کیسے ہے، معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ ساری رات اس گفتگو میں گزر جاتی ہے، فلانے نے تو اتنا شاندار گھر بنا لیا، ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارا کب بہتر گھر ہوگا۔ اور یہ بات بتائی جاتی ہے فلانے نے فلانے کرپشن کر کے اتنے پیسے کما لیے، ہم لوگ نہیں کما سکے، آخر بچوں کے لیے ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ اور بچے بھی کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ کسی کا بڑا مشہور ہے کہ ساری زندگی کام کیا اور آخر میں وہ کہا، یہ گلہ کیا بیوی نے خاوند سے یا خاوند نے بیوی سے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی آخر کیا۔ تو ہم اصل میں مطمئن نہیں ہو پا رہے، ہم اصل میں کہیں استحکام نہیں پکڑ رہے، ہم جو موجود ہے اس پر راضی نہیں ہیں۔ ہم بہت اچھا کھانا کھائیں گے، بہت اچھا لباس پہنیں گے، مطمئن نہیں ہیں۔ کوئی پوچھے گا ہاں کیسے گزر رہی ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھی گزر رہی ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ پھر تھوڑا سا مزید پوچھیں گے یار کیا بتاؤں، کاروبار بالکل تباہ ہے، زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، ہم کیسے، بس جس طرح میں گزارا کر رہا ہوں نا، یہ میں جانتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، ناشکری کی وہ جو ناشکرا پن ہے نا اس کے ہم عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس بات پہ بات کریں گے کہ یہ جو ہماری ان لمیٹڈ خواہشات ہیں ان کا کہیں بلاک بھی کرنا ہے نہیں کرنا، انہیں کہیں محدود بھی کرنا ہے نہیں کرنا، یا ہم نے ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے چلے جانا ہے، اپنی اقدار کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اپنے اخلاق کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، تو ہم نے اس طرح دوڑتے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اب استاد کے لیے شاگرد بھی ہونے چاہیے اور استاد کے لیے نصاب بھی ہونا چاہیے، استاد کیا پڑھائے گا اور کیا نتیجہ نکالے گا یہ بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جو پورا ایک اسکیم آف اسٹڈی ہوتا ہے، ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ اسکیم آف اسٹڈی بنائی جاتی ہے کہ یہ پڑھائیں گے، اس موقع پر امتحان ہوگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو رسول اللہ نے اپنا نصاب خود بتا دیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اخلاق پر مبنی معاشرہ، اقدار پر مبنی معاشرہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور لیکلی ہمارے ساتھ علماء کا ایک بڑا شاندار پینل موجود ہے جو انہی موضوعات پر کام کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس فکر کو پھیلانے میں ان کا بہت ہی شاندار کردار ہے۔ ہمارے استاد جناب مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب، مسجد دارالاسلام اور جامعہ ربانیہ اسلام آباد کے محتمم میں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب مفتی اے آر رحمان صاحب، جنرل سیکرٹری علماء آگاہی بورڈ کے لاہور میں، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان شہباز علی عباسی صاحب، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں الحمد یونیورسٹی اسلام آباد میں، بہت شکریہ شہباز صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب میں نے بہت لمبی تمہید باندھی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اخلاق پر مبنی اور اعلیٰ قدروں پر مبنی معاشرہ جو ہے اسے قائم کرنے کے لیے مذہب کیا بنیادی باتیں بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں شرکت کی دعوت دی. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ. جزاک اللہ. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس بنیاد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق خُلُقٍ عظیم. واہ. یہ تو اللہ کریم کی گواہی ہے کہ آپ اخلاق کے انتہائی بلندیوں پر فائز. پر فائز ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اخلاق اور اخلاقی تربیت کا جو مظاہرہ کیا، تو آپ دیکھیں ایک بات سوچنے کی ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ یہ ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. صحیح. انہوں نے جنگیں بھی لڑی، مارا بھی، نکالا بھی وہاں سے، جو کچھ پروپیگنڈا بھی کیا، بڑا کیا، جو کچھ ان سے بن پا رہا تھا وہ انہوں نے کیا. کسی چیز میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے. لیکن ایک بات جب میں غور کرتا ہوں اور حضرات بھی، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اخلاقی گراوٹ کا نہیں لگایا. بے شک بے شک. یعنی اگر یہ ایسی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت ان کو نہیں تھی، وہاں سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ سیدھا سادہ جو ہے نا وہ ان کے حالات، ہاں کل تو یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کام تو کرتا تھا، اب تو بڑا نبی بن گیا. لیکن ان میں یہ ایک اخلاقی جرأت تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اخلاقی تہمت بھی نہیں لگائی، غلط تہمت بھی نہیں لگائی، بلکہ صادق اور امین کا لقب ان کا دیا ہوا تھا. انہیں نہیں دیا تھا. انہوں نے دیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو اپنے خلق عظیم کے ساتھ یہ اس طریقے سے کیا کہ ایک وقت میں تقریباً اس وقت جتنی دنیا تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت آ گئی. اور اسی وجہ سے حضرت ثمامہ ابن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے علاقے سے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور مسجد نبوی میں لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باندھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما عندک یا عثمان، کہ کیا بات کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میری بات سنیں آپ، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کہیں میں آپ کو وہ مال دیتا ہوں. آپ کے یہ بندے مجھے پکڑ کے لائے ہیں، اگر آپ جو ہے مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ مجھے میرے ساتھ احسان کرتے ہیں وَإِن تُحْسِن تُحْسِن ذا احسان، آپ اگر مجھ پر کوئی احسان کریں تو آپ ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو احسان کو سمجھتا ہے اور احسان کی قدر کرتا ہے. ایک دن گزرا، دوسرے دن، تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اس کو چھوڑ دو. وہ ان کو چھوڑا. وہ گئے قریبی جو ہے نا وہ غسل کر کے آئے، پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بھیج دیا وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ حضور واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیوں تم؟ اس نے کہا جی اس وقت اگر میں مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے کہ ثمامہ جو ہے نا وہ ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے، اور اب میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں آیا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ اس سے پہلے آپ کا علاقہ مجھے بہت ناپسند علاقہ تھا، آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ مجھے بہت ناپسند تھی. اب پوری دنیا کے اندر اگر کوئی محبوب جگہ ہے تو وہ آپ کی جگہ ہے، اور کوئی محبوب شخصیت ہے تو وہ آپ کی. اور اب جو ہے نا میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ فرمائے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ چلے جائیں. یہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ثمامہ جو ہے نا وہ تو مشرکین نے کہا کہ ان نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آج کے بعد بحرین سے ایک دانہ اناج کا
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہیں آ سکے گا. اگر وہ اجازت عنایت فرمائیں گے معاشی سپلائی لائن کاٹتی. ہاں تو یہ دیکھ لو, اگر میرے ساتھ کوئی تم ادھر ادھر کی کوئی بات کرتے ہو تو میں ایسا آدمی ہوں. انہوں نے بھی کہا وہ چھوڑ دو یار ٹھیک ہی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایسے حالانکہ اس کو مارا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. پھر اسی طریقے سے حضرت ہندہ جو ہے, جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی, اب ان کے جرم کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروا کے اور ان کا کلیجہ چبایا تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کچھ سوالات کیے اور یہ کیا, پھر اس کے بعد وہ خود کہتی ہے, فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا خاندان اور آپ کی ذات اور آپ کی جگہ یہ مجھے انتہائی ناپسند تھی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اچھا تو حمزہ کی قاتل ہے, ہاں اب تو آج انتقام کا دن ہے, انتقام کا دن ہے, آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی مبارک میں بھی وہ دن آ گیا کہ دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ متعارف ہو گیا. صحیح. تو یعنی کہ دین جو اصل میں بنیادی طور پر اخلاقی قدروں کا نام ہے, اور جب آپ اخلاقیات پر کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو داعی کی بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کردار اور اخلاق کا مرکز اور مرقع ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, قرآن حکیم کی ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے, یہ کہتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے, وہ ایک ماڈل ہے, وہ ایک سانچہ ہے. آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کر دیں, اس سانچے میں لے کر چلے جائیں تاکہ آپ اکثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی ایک کوشش کریں. ہم بن تو نہیں سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا بھی یہی ہے. انہوں نے کہا تمہارے لیے رول ماڈل جو ہم نے بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. وہ کسی کا بڑا مشہور شعر ہے اقبال سہیل مرحوم کا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. تو یہ جو عکس کرم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ, بطور ماڈل سمجھتے ہوئے ہم سوسائٹی میں جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضع قطع کے حوالے سے تو بہت اصرار موجود ہے, لیکن کردار و اخلاق کے حوالے سے کوئی اصرار موجود نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ جی جزاک اللہ. انتہائی اہم موضوع جس پر آپ نے ہمیں دعوت دی. دیکھیے دین ایک بڑی بنیادیں ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک تو دین ایک طرف تو ہمیں آزاد کرتا ہے, اور پھر دوسری طرف دین ہمیں باادب بناتا ہے. کیسے فرمایا کہ الدین النصیحہ, کہ دین سراسر ایک بھلائی کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. بالکل. اور جیسے فرمایا کہ الدین کلہ ادب, صحیح, العلم کلہ ادب, ہمیں ادب کی طرف اور اس طرف لے کر آتا ہے کہ ہمارے اندر سے ہم ایک اچھا سوچنے والے بنیں. بیسیکلی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو جنگ ہے وہ بیسیکلی مثبت سوچ منفی سوچ کی ہے. دین جو ہے ہمیشہ مثبت سوچنے کے لیے ہمیں بات کرتا ہے. اور جو اصول ہے, جو اب ڈھانچہ اور جو اس کا ذکر کر رہے ہیں, کہ وہ کیا ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ آپ زمین والوں پر رحم کیجئے. دین دنیا کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ زمین والوں پر رحم کیجئے اور آسمان والا پر رحم کرے. اب اس زمین والوں پر مسلمان نہیں فرمایا گیا, کیونکہ خدا جو ہے رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے. اور ایسے ہی آپ سرکار جیسے آپ نے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا, وہ صرف رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, تمام عالم کے لیے. تو ہمیں اسی حساب سے مین جو ایک اصول ہے نا, جس کو ہم اپنے ساتھ ہم اس کو جیسے کہتے ہیں اپنے پلو میں باندھ لینا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے. دوسروں کی جگہ پر جو ہے وہ رکھ کے سوچنا اور بے لوث سوچنا ہے. صحیح. بغیر کسی غرض کے اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو اس سے اتنی زیادہ, یعنی آپ یہ واقعہ ابھی جگہ انتقام کی بات فرما رہے تھے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی زیادہ تہمتیں جو ہے لگی. اب دیکھیے, لیکن آپ ایک پورا مہینہ بے چین رہے اور اپنی حیثیت اور وسائل معاملات اتنا ہے کہ آپ نے ہلکا سا ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کون ہے جس نے آپ کو پریشان کیا؟ دوسرے نے
اور تلوار نکال لی کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، میں دیکھتا ہوں کون ہے. تو آپ بڑی مشکل سے آپ نے اس صحابہ کرام کو بٹھایا. پھر آپ گھر گئے اور آپ نے ذکر فرمایا کہ عائشہ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتا دیں ورنہ اللہ سے توبہ کر لیں. اس طرح سے بات آپ ایک پازیٹیو ایک دین کی بات کہہ رہے ہیں آپ. تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے پتہ اس بات کا. مختصر یہ کہ بعد میں 11 آیت مبارکہ نازل ہو گئیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو ہر مہینے وظیفہ دیا کرتے تھے، انہی صاحب کو جس نے تہمت لگائی تھی انہوں نے وظیفہ روک دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ یہ بتائیے کہ اب اس بندے کو خوش کرنے کے لیے دے رہے تھے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا تھا. میں اس کا وظیفہ دوبارہ بحال کر دیں. انہوں نے وظیفہ بحال کر دیا تو آیت مبارکہ بھی 11 آیت مبارکہ نازل ہو گئیں. آپ یہ حیران ہوئیے کہ اس کے باوجود آپ نے اس آدمی سے انتقام نہیں لیا، اس سے بدلہ نہیں لیا. یہ آپ بات کر رہے ہیں، میں اس میں تھوڑا کھو سا گیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی بندہ آپ کے اوپر اتنا خوفناک اور اتنا مطلب اس سے بدترین الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً کہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے شخص کے ساتھ مطلب دیکھیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا اللہ پہنچائی. اکبر اللہ اکبر. جس نے اللہ کے دیکھیں اس نے صرف اللہ کے رسول کو ایذا نہیں پہنچائی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. یہ امہات المومنین کو ایذا پہنچائی گئی. یہ اللہ کے رسول کے قریب ترین جو دوست ہیں ان کو ایذا پہنچائی گئی. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اشرا مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو ایذا پہنچائی گئی. خود اللہ کے رسول کی ذات کو ایذا پہنچائی گئی. یعنی ان خصوصیات کے حامل شخص کے بارے میں اس کا وظیفہ بند کیا گیا. اور آپ نے کہا کہ وظیفہ کیوں بند کیا آپ نے؟ مطلب یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے. آپ حیران ہو گئے ان تمام باتوں کے حوالے سے. دیکھیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا نا، ہر جمعے میں پوری دنیا میں ایک امام یہ ذکر کرتا ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ اس امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ ہیں. میرا ایک چھوٹا سا ایک علمی ہلکے سے سوال ہے. قیامت کے دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جائے گا کہ جناب فلاں فلاں صاحبان نے آپ سے سخت تحفظات اور آپ کے بارے میں انتہائی نامناسب آپ کے بارے میں بات کہی ہے اور جملے کہے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمائیں گے؟ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم ایز اے امتی ہم کن باتوں کو لے کر کہاں سے کہاں اور امت کا پورا نقشہ ہی کا ہم استحسان کر رہے وہ ہیں. نظام اخلاق کے بجائے ہم نے ایک نظام تعصب جو ہے نا جی اس سے اپنی زندگیوں پر، وہ آپ نے قلادہ کی بات کی تو ہم نے رسول کا قلادہ پہننے کے بجائے تعصب کا قلادہ جو ہے وہ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ لا عصبیت فی الاسلام. کہیں نہ دینی طور پر ہم تعصب کر سکتے ہیں نہ دنیاوی طور پر. ہم نے سیدھی سی بات ہے کہ اچھی چیز جہاں ہے اسے اٹھا لینا ہے اور یہی سمجھ کے اٹھانا ہے کہ یہ ہماری تھی. اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ جہاں کہیں خیر ہے وہ سنت ہے. اچھا شہباز علی عباسی صاحب، آپ تھوڑی سی اس بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے واقعات بیان کیے اور مفتی صاحب نے بھی واقعات بیان کر کے ہماری رہنمائی کی. ایشو یہ ہے کہ یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں، بچوں کو چھوڑ دیں. میں خود اپنے آپ کو سمجھانا چاہوں، میرے ذہن میں نہیں آتی. مطلب حقیقت یہ ہے، مطلب کوئی میرے ساتھ کر کے تو دیکھے. مطلب بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب اس سوسائٹی کو اس جگہ تک کیسے پہنچائیں؟ مطلب میں سچی بات بتاؤں کہ میرے ساتھ ایسا کوئی کرے گا میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بجائے اس کو پالنا بھی شروع کر دوں. جو مجھے کاٹ رہا ہے، جو مجھے ڈس رہا ہے، میں اس کو پالنا بھی شروع کر دوں. تو یہ معاشرہ کا یہ بلند ترین جگہ، یہ سوسائٹی کو ہم لوگوں کو بتائیں گے، لوگ تو نہیں مانیں گے ان باتوں کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں نظام الاخلاق کی. صحیح. ٹھیک ہے. جب ہم اس اخلاق کے نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ دعوت جو ہے وہ پرکشش نہیں ہوتی، پر اثر ضرور ہوتی ہے. واہ. اس میں اثر اس لیے ہوگا دعوت کے اندر کہ اس دعوت سے جس کو آپ مدعو کر رہے ہیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح. پرکشش نہیں ہوتی. ہمیشہ پرکشش ہوتا ہے تو داعی ہوتا ہے. اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. بہت خوب. ٹھیک ہے. صحیح. قرآن کہتا ہے نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پہ دعوت کی بات نہیں ہوئی، دائی کی بات ہوئی. کیا؟ لِنْتَ لَهُمْ کے لفظ ہیں کہ دائی کے اندر کیا پایا جا رہا تھا؟ صحیح. وہ نرمی، وہ رفق.
ٹھیک ہے، دائی کے اندر وہ احساس، وہ مروت تھی کہ دائی کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ دعوت پر لبیک کہتے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے لفظ، صحیح۔ اس کے ساتھ ذرا آپ اس کو جوڑیے جو آیا آپ نے خود تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو جو ہے وہ خندق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور خندق میں کیا ہوا تھا؟ اگر وہ شعر عبداللہ ابن رواحہ کے آج بھی آپ پڑھیں نا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے، ٹھیک، فلولا ان تسلینا تصدقتنا، یا اگر تو جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا، ہدایت نہ دیتا، مہتدینا، ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے، نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے، ٹھیک ہے، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو جتنے بھی لوگ جن کو جو ہے وہ مہتدین کہا جاتا ہے یا جن کو ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساروں کو دیکھیں ہدایت کہاں سے ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں، آپ کسی بھی صحابی کا واقعہ پڑھیں، اس کو اگر ہدایت ملی تو وہ دامن رحمت سے جڑنے کی وجہ سے ملی، دامن خرمن سے جڑنے کی وجہ سے ملی، ٹھیک ہے۔ قطعاً یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دعوت، ٹھیک ہے، وہ نظام جس کی طرف حضور بلا رہے تھے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کی پرکشش ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام کسی نے کہا تھا نا کہ جو نہ تھے خود راہ پر جی اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے نکلیے نا، ہمارے جو ہے کلندر لاہوری نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ٹھیک ہے، ہم خاص لوگ ہیں۔ کون سے خاص لوگ؟ کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جب اس شخصیت سے جڑے تو کیا عالم ہوا؟ یہ عالم ہوا کہ ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو گئے کہ دنیا ہمیں جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پہ لینا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ایک معروف روایت ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ رحمت عالم نے مربی کے لیے کرائٹیریا مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کہا تھا کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے مروی ایک روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میری ماں نے بلایا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتہم، کہ وہ ہمارے جو ہے اس میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ۔ میری اماں نے جب مجھے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، انہوں نے میری اماں سے پوچھا کہ تم نے اس کو کس لیے بلایا ہے اور اسے کیا دینا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی اماں نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے بلایا کہ میں اس کو ایک کھجور کا ٹکڑا دینا چاہتی ہوں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اسے کھجور کا ٹکڑا نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا، ٹھیک۔ اب مربی کو کیا ہونا چاہیے؟ باکردار ہونا چاہیے، سیرت کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ اپنے عکس کو کسی دوسرے میں منعکس کر سکے گا، تب جا کے وہ ریفلیکشن یا ریزمبلنس جسے آپ کہتے ہیں وہ نظر آئے گی کسی دوسرے میں، جب آپ خود جو ہے وہ سیرت اور کردار کے اعتبار سے بے مثل ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ پانچوں وقت نماز میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری زبانوں پہ کس طرح کے کلمات، ٹھیک۔ آپ پولیٹیکل جو سینیریو میں بات کریں، آپ سوشل سینیریو میں بات کریں، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا باہر وہ ہمارے کردار میں نظر نہیں آتا، ٹھیک۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یا تو ہم اس تھیوری کو اتنی زیادہ سگنیفیکنس نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے، یا ایسا ہے کہ ہم اس تھیوری کو جو ہے وہ فقط اپنی ایک ریلیجس رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے، مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کر رہے ہیں۔ یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے اپنی طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ 3 اوصاف جو ہے وہ ہر اعتبار سے مسٹ ہیں، تب جا کے جو ہے وہ آپ کسی دوسرے کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنی طرف جو ہے وہ بلا سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، جس کے اوپر ہم بات کر چکے۔ دوسرا ہوتا ہے مساوات، برابری، یا آپ اس میں تھوڑا سا بڑھ جائیں تو وہ ہوتا ہے احسان، صحیح، جیسے آپ نے خود کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی اس دور میں اگر ایسا کرے تو میں نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو مساوات، ٹھیک، السن بالسن والجروح قصاص، پورا اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس اصول کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لاگو کریں، آپ مطمئن ہوں گے، سیٹسفیکٹری لائف گزاریں گے، اور آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگی؟ بطور ماڈل ان کے سامنے ہوگی، وہ آپ کو کاپی کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ جائیں احسان کی طرف تو والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین،
لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اصول ہے. اب اس سے آپ تھوڑا سا آگے نکلیں، جو آخری اور لازمی اصول ہے آج کے اس معاشرے کے لیے، وہ ہے عتاب اور ملامت کرتے ہوئے بھی آپ کو حد سے تجاوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، صحیح، حد سے تجاوز نہیں کرنا کسی صورت بھی. مثلا میں ایک یہاں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے، اور منہج تربیت جو ہے اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. ٹھیک، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے بھی لکھا، اور بھی لوگوں نے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شکایت کر رہا تھا. ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے غالباً، انہی کے دور کا واقعہ ہے. غالباً وہ جو آپ ٹھیک ہوں گے، دوڑ میں پیچھے رہ گیا ان کا بیٹا. نہیں، اس کا جو ہے وہ پس منظر کچھ اور ہے. اچھا، انہوں نے اس کے مال کے اعتبار سے کوئی شکایت کی، اور مطلب حسن سلوک کے اعتبار سے کوئی شکایت کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر، دونوں میں سے کسی ایک شخص نے رپلائی میں یہ کہا کہ تیرا بیٹا تیرے ہی ترکش کا ایک تیر ہے. ٹھیک ہے، واہ، اب اس کو اگر سمجھانا تھا تو اس کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ رحمت عالم علیہ السلام کا رول ماڈل کیا ہوتا تھا. مثلا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، آپ جو ہے آپ کے مزاج سے بھی رحمت عالم علیہ السلام جو ہے وہ کیا تھے؟ یعنی واقف تھے، اور اس قدر واقف تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کو میرے مزاج کے متعلق کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو یا محمد، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا ایک انداز ہے. آج اگر ہم معاشرے کو اس ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یا وہ اوصاف معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں جن اوصاف کی وجہ سے ہم اقوام عالم میں یا دنیا کے لیے جو ہے وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ ممتاز، معزز ہوا کرتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے نفسوں کو اس کمفرٹ زون، آسائشوں سے، آلائشوں سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہوگا، اور ہمیں دنیا کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہم وہ ہیں جن کی قدریں کیا تھیں، ہم وہ ہیں جو مدینہ طیبہ سے خیرات لینے والے ہیں، ہم وہ ہیں جن کا ترانہ ہی یہ تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہ جو شمع ہے یہ جلتی رہے، اور یہ ٹمٹمائے نہیں، یہ پورے جوش اور جوبن کے ساتھ جلے. اور آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ نے بیان کیا، اور کیا خوبصورت ہے. کیونکہ جب ہم نظام اخلاق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نظام اخلاق تو گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر خیارکم لآلی، جی بالکل ہاں، تو اگر آپ کے گھر کے اندر ایسا ماحول قائم ہے، آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ والدین کیسے رہ رہے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے پیار اور محبت اور مودت جو ہے وہ قائم ہے، تو پھر لازمی وہ چیز آگے بھی چلتی ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ دیکھیں، وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے محبت والے ہیں، اتنے پیار والے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک گھر کے اندر جب تک وہ نہیں آئیں گے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. اولاد کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. ایک شاعر تھے ان کا سیدہ عائشہ کے بارے میں، اور یہ جو تعلق تھا اس کو انہوں نے بیان کیا. پتہ نہیں آج مجھے اشعار ہی بہت زیادہ یاد آتے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا. ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر. تو یہ مطلب یہ جو پیار اور محبت ہے یہ اصل میں بنیاد ہے جو گھروں کے اندر ہم قائم کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ عادتوں میں بدل جائے گا، وہ جو عبادت جو ہے نا وہ عادت میں بدل جائے گی، تو پھر وہ سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا خیر کا پہلو جو ہے وہ بھی قائم کرنا شروع کرنے دی. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اخلاقی تربیت کے لیے سب سے اہم چیز ضروری ہے کہ جو لوگ اخلاقیات کا دعویٰ کرتے ہیں یا معاشرے میں اخلاقی تربیت کے مقام پر فائز ہیں، انہوں نے خود اپنی زندگیوں کو کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ خود اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی بہتر اور اچھی بات نہیں بتا سکتے. یہ بالکل عمل سے فارغ مسلمان والی بات ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا تھا اور ایسے لوگ تیار کیے تھے اور ایسے لوگوں کو تیار کر کے معاشرے میں بھیجا تھا کہ وہ گلی گلی، کوچے کوچے اور چوکوں اور چوراہوں میں
کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس میں ہم نے پورا نظام فکر دیا ہوا ہے، آپ یہ کتاب پڑھیں بہت اچھے انسان بن جائیں گے، ایسا نہیں کہتے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو لوگ کہتے تھے آمنا و صدقنا، تو وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے تھے، اس بات کو قبول بھی کرتے تھے۔ تو ایسے انسان معاشرے کے اندر بننے چاہیے، ایسے انسان ہونے چاہیے۔ ہم بھی نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اپنے ماضی میں کیے ہوئے بہت سی باتوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماضی میں کیا کیا کیا۔ اور ابھی شہباز علی بات صاحب بتا رہے تھے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاک اور صاف رہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کیجیے۔ آپ یقین مانیں کہ آپ اس دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں اگر آپ کو اپنی برائی پر ندامت ہوتی ہے، آپ اپنی برائی پر اکڑ کے نہیں کھڑے ہو جاتے، ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ آپ برا کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نے برا کیا، یہ زیادتی کی ہے، اور آپ کی آنکھوں میں ندامت کا ایک آنسو آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک ہے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن اللہ کا جو تخت ہے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو ایسے لوگ ہوں گے۔ تو مجھ سے بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو گفتگو ہے، یہ ممبر و محراب پر، میڈیا پہ، اخبارات میں، نصاب میں، مزاج میں، اور گھر کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ باتیں اگر ہم کرنا شروع کر دیں، اس سے بے پرواہ ہو کر کے عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ جو حقائقیں اور واقعات ہیں یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام جب واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع آتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں دھاڑے مار مار کے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں اگر ان کو بتانا شروع کر دیں، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بنانا شروع کر دیں، تو ہم بہت سی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر ہمیں تعلیم دینی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم پر دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، جی جی، ایک جوان بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہے، اور اس کا حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَدُهُ تَتِيشُ فِي الصَّفَّةِ، ان کا ہاتھ ایسے جو ہے نا پورے وہ کھانے کی پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وہ کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ کے ہاتھ سے کھاؤ، اور کل مما یدیک، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کا ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ اب اس وقت جو ہے نا، جیسے آج کل ہمارا اوے تجھے عقل نہیں ہے، تو انسان ہے، تو کیا چیز ہے، یہ سے کھاتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے جو آج کل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم اگلے آدمی کو جو ہے نا وہیں پر بے عزت کرتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، اور اس کے بے عزت کر کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کرو۔ اب اسی وقت اس کا چہرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور وہ آپ کے کہنے پر، ڈانٹنے پر جو ہے نا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں اسی طریقے سے کھاؤں۔ ہاں، وہ نفرت اور اس میں آ جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں وہ بات جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سب عموماً کلاس روم میں اور گھر میں والدین اور اسکول میں ٹیچر وہ بچوں کو اتنا برے طریقے سے جھڑکتے ہیں کہ اس بچوں کو باقی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی گھر والے، تو بچہ اپنے آپ کو نا ایک بے عزت انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، جیسے بعد میں کہتے ہیں یہ ڈیٹ بن گیا، آپ نے بنایا ہے، بنا نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے بنیادی طور پر جو ہے نا پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے صحابہ جو چھوٹی عمر کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی تربیت فرماتے تھے، تو ایک تو یہ طریقہ اختیار کرنا بہت لازمی ہے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ اسی ضمن میں یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو، ہم عموماً جو اخلاق کی بات کرتے ہیں وہ صرف ممبر و محراب پر یا جیسے آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پر جو ہے نا ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں،
لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہ سارا کچھ لپیٹ کے، اگر ممبر پر ہیں تو ممبر پر رکھ دیتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے تو سارا لپیٹ کے یہیں پر ہی. ہاں جی بالکل. اور یہ ہم اپنے عملی زندگی سے کوئی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اخلاقیات کی. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے اور خواتین کے ساتھ، جیسے ایک اس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر کے اندر، صحیح. اور چہرے مبارک پر ایسے کپڑے ڈالا ہوا تھا، اور کچھ انصار کی بچیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور وہ جنگ بعاث کے جو اشعار ہیں وہ اشعار گا رہی تھی. اچھا. تو یہ وہ کر رہی تھی اور بیٹھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت چاہی کہ عمر ہے، تو یہ بچیاں جو ہے نا وہ فوراً بھاگ کر اندر کمرے میں اندر چلی گئی اور چھپ گئی. یہ کام میرے گھر میں بھانجے کرتے ہیں. ہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میں تو کچھ آوازیں سن رہا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اندر ہو گئی. اور یہ تو انہوں نے ان کو مخاطب کیا کہ اے اپنے یا عدوات انفسکن اتہبننی ولا تہبن من رسول اللہ، کہ اے اپنے نفس کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. انہوں نے کہا، انہوں نے آگے سے جو جواب دیا نا اچھا. وہ بڑا لاجواب. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ سے ہم ڈر کے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انت افض و اغلظ، آپ سخت مزاج آدمی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الین و ارحم، بہت نرم مزاج اور بہت رحم والے ہیں. تو یہ جو ہے نا اب ان کو جو ہے نا وہ تربیت کے اب خود جو ہے نا وہ تشریف فرما ہیں، اور پھر اسی طریقے سے عید کے موقعوں پر یا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور انصار کی جو ہے نا وہ بچی آئی اور وہ دف بجا رہی تھی، کسی شادی سے آ رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم جو ہے نا میرے بہت محبوب لوگ ہو تم مجھے. یا اس وقت کہتے اچھا تم جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، اور یہ ہے دف بجا رہی ہو. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بہت محبوب لوگ ہو. تو یہ انداز تربیت جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑ دیے. صحیح. اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انداز تربیت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے وہی اسوہ حسنہ ہیں آپ کی. تو آپ اس اخلاق کے مطابق جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے آپ امت کی تربیت کا کام لیں. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور ایک دیہاتی آئے بدو، وہ آ کے تو انہوں نے مسجد کے کچی مسجد تھی، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے انہوں نے چھوٹا پیشاب شروع کر دی. صحیح. صحابہ جو ہے وہ اٹھ کے ان کے طرف ایسے دوڑے. آپ نے فرمایا کو اترکوہ، چھوڑ دو اس کو، لا تظلموہ، اس کو ڈانٹو نہیں. جب وہ فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ پانی لو اور پھر اس کو صاف کر دو. پھر اس کو بٹھایا، اس کو کہا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر اور اللہ کے عبادت کے لیے. اب یہ بات جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس کے پلے میں آ گئی کہ بھئی مجھے، تو اس لیے صاحب آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں اور مجھے اسی سال کا ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں سندھ کے اندر اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوا اس واقعے سے کہ وہ ایک ہندو بچہ مسجد کے اندر داخل ہوا واش روم کے لیے. تو اسے وہ جانتے تھے مولوی صاحب، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، تو اس غصے کی وجہ سے بچے کا پیشاب نکل گیا مسجد میں. تو اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے مسجد میں پیشاب کیا. پورا ایک مندر جو تھا جلا دیا گیا. 3 دن پورا علاقہ آگ کا اور لڑائی کا اور اس کا ماحول بن گیا. اور کتنی بدنامی ہوئی پاکستان کی بھی، اسلام کی بھی، اور جو واقعہ تھا اصل میں وہ کیا تھا. تو یہ جو واقعات ہیں اگر یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے بیان کیا، ابھی بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ ایک تقاضا ہے انسان کا، کہیں بھی اس سے یہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تربیت کس وقت کرنی ہے، کیسے موقع پر کرنی ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ساری تو ہم کر رہے ہیں، اور علماء کرام ہی ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں،
لیکن علماء کرام ہمیں وہ باتیں بھی بتاتے ہیں وہ جس سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو باتیں ہیں ان کا مسلسل سوسائٹی کے اندر کیا جانا، اور یہ جو واقعات ہیں کیونکہ ان سے ہی تو ہم سیکھتے ہیں، یہ جو تربیت کا انداز ہے یہ تو ہم سیکھتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیے اصل میں وہی بات میں عرض کر رہا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ روح ہی نکل گئی ہے اس میں. ہم کافی دوست احباب ہمارے تبلیغ میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ کیا بات کریں. تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس موضوع پہ جو بھی خیر کی بات کہیں اس کے اندر آپ انسانیت اور احساس کا پہلو ضرور لے کر آئیں. آپ کی بات لاجیکل ہو جائے گی، ہر طریقے سے آپ کو بات کرنا آسان ہو جائے گا. آپ انسانیت کے اگینسٹ ہو کے بات کریں گے نا، وہ اس میں منفی سوچ کا ایلیمنٹ اس میں آ جائے گا. جیسے بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے شیخ، میں غور کروں 2-3 واقعات ایسے ہیں اسی پہلے. اب ہمارے ہاں کتنا غیرت کے نام پر کتنا قتل ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ان واقعات کو نا غیرت کے نام پر قتل کہنے نہیں چاہیے. ہاں یہ غیرت نہیں ہے، کوئی یہ بھی جھوٹی غیرت غیرت مند ہے. آدمی اس طرح کی لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس طرح کے کام نہیں کر یہ سکتا. جھوٹی انا ہے بیسیکلی. ہاں جی ہاں، اس کو ہم یہ غیرت جہالت کے نام پر قتل کہنے چاہیے جی ایسے جی قتل کو. ہاں بالکل جہالت کے نام پر جو قتل ہے. جزاک اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جملہ جو ہے دیا. مسجد نبوی کے باہر نماز مغرب کے بعد ایک خاتون باہر کھڑی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں. تو یہ خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھنا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کو جان سے مار دی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے پہلی مرتبہ سنا اور وہ حیرت میں چلے گئے. اچھا یہ تو 2 گناہ کیا آپ نے، کہ ایک بچہ ہوا اس کو بھی آپ نے جان سے اس کو مار دیا. تو اسی پر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اور بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وہ چلے گئے گھر میں. جب آرام کرنے لگے تو سوچنے لگے کہ وہ خاتون آئی تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے، اور میں نے اس کو یہ رویہ اختیار کر میں نے مایوس کر دیا. کہیں وہ اسی مایوسی میں خدا نہ خاصے اپنے آپ کو نقصان نہ دے دے کہ میری تو بخشش نہیں ہونی، میرا کیا ہونا ہے. صبح رات بھر جاگتے رہے، صبح میں حاضر ہوئے آپ سرکار کے پاس، پوری بات سنائی. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی الا من تاب، جو توبہ کرے وآمن وعمل صالحا اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے چین ہوا کہ بس فجر کی نماز کے بعد میں مدینہ کی مارکیٹوں میں گیا اور آواز لگا رہا تھا بار بار کہ وہ خاتون کوئی جو کل نماز مغرب کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کوئی سوال پوچھا جاتا وہ کہاں پر ہے. پورا دن کہتے میں اسے اس میں ڈھونڈنے میں لگا دیا کچھ، تو شام کو دیکھا کہ وہی خاتون دوبارہ سے مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ روایات تھی کہ ہر بات، ابھی جیسے بچوں کے متعلق بات ہوئی، کسی کو کوئی بات مولا علی فرماتے ہیں کہ اکیلے میں کوئی بات سمجھانا یہ ایسا ہے جیسے کسی کو نبینا کو آنکھیں فراہم کرنا، اور کسی کو سب کے سامنے انسلٹ کر کے کوئی بات سمجھانا، ایک تو اس کو بدترین سود کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی کسی انسان کی آبروریزی کر کے کوئی بات آپ انسلٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ اچھے طریقے سے بھی کسی کو مجمع عام میں اچھی بات بتائیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. جی بالکل، کہ آپ اصل میں اس کو چھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی ہم کسی کو کرٹیسائز بھی کریں تو کہتے ہیں کہ سینڈوچ کرٹیسائز کریں، پہلے اس کی بارے میں اس کی کوئی اچھائیوں کو ذکر کریں، بالکل اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو حوصلہ افزائی بھی خوب کرتا ہو. صحیح. تو اس کی اچھی، پھر درمیان میں اس کی تھوڑی سی اصلاح کریں، نشاندہی کریں، پھر آخر میں پھر اس کی حوصلہ افزائی کر دیں. اچھا یہ سینڈوچ حوصلہ افزائی، سینڈوچ جو کرٹیسائز ہے نا، اس کو میں نام دیا کرتا ہوں. تو ہمیں ان روایات کو، جو میں مولا علی کی بات ذکر کر رہا تھا کہ اکیلے میں سمجھانا ایسا ہے جیسے نبینہ کو آنکھیں فراہم کرنا، اور سب کے سامنے انسلٹ کر کے سمجھانا یہ ایسا ہے جیسے آپ نے چھری سے اس کی آنکھیں نکال دی. صحیح. یعنی جب انسان کو اتنا تکلیف پہنچا دیں گے تو آپ کی خیر کی بات کہاں اثر کرے گی. مطلب آپ نے اس کو مجروح کر دیا، وہ بیچارہ کیسے پھر وہ کر سکے گا. اچھا شہباز علی بادشاہ صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی کو مجمع عام میں اس طریقے سے رسوا کر دینا، بےعزت کر دینا، یہ اکثر اوقات میں یونیورسٹیز میں بڑے اہم مقام پر، موقع پر اس طرح کا رویہ دیکھتا ہوں کہ جب پی ایچ ڈی کا ڈیفینس ہوتا ہے یا ایم فل کا ڈیفینس ہوتا ہے نا، تو وہ جس بچے نے ایم فل یہ کیا ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے. جب کمرے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں، وہ کانپ رہا ہوتا ہے، اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے
اس کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے ایک مجرم ہے. اچھا میں نے اتفاقاً پاکستان کے اندر بھی یہ رویہ دیکھا ہے, انڈیا کے اندر بھی ہے, میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی, اور یورپ کے اندر بھی دیکھا, لیکن وہاں پر ٹوٹلی مختلف ہے. یہ جو بالکل سینڈوچ حوصلہ افزائی ہے نا, وہ یہ ہوتا تھا. وہ جب آتے صاحب ٹیچر کھڑے ہو کے کلیپنگ کرتے ہیں ان کے لیے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, پی ایچ ڈی کی تحقیق کی ہے, اس کا معاشرے کو, ہمیں, ملک کو فائدہ ہوگا, تو کلیپنگ کرتے ہیں اس کے لیے, اس کو اتنا اعتماد فراہم کرتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, پھر وہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جاتے آپ یقین مانیں, آپ خود بہتر جانتے ہوں گے کہ لڑکے جب کلاس سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, وہاں سے آدھے ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھانا بھول جاتے ہیں, وہ لوگ ان سے کہتے ہیں ہاں کیا ہوا کیا ہوا, وہ کسی بات کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں. اتنا رسوا کیا جاتا ہے. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں کر رہے, یہ کوئی یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایسا, یہ کچھ ہمارے اساتذہ کو بتائیں کہ یار یہ بچے اتنی محنت مشقت کر کے آتے ہیں, آپ سپروائز کیسا کرتے ہیں, دوسروں کا رویہ کیسا رکھتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر ہم ریسرچ کی بات کرنا شروع کر دیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انوویشن کی طرف ریسرچ کو لے کے نہیں جاتے. صحیح, ایک چیز یہ ٹھیک, اور ہمیشہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, مکھی پہ مکھی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریسرچ کے اندر انوویشن بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں. ٹھیک, وہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے, کسی بھی آئیڈیا کو کسی نئی جہت سے جو ہے وہ ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے, مثلا اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں نظام اخلاق کی. ٹھیک, لیکن ہم جس موضوع کو جو ہے زیادہ ڈسکرائب کر رہے ہیں یا ایلیبوریٹ کر رہے ہیں وہ ہے منہج تربیت, کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو کر رہے ہیں نظام اخلاق کے حوالے سے ہٹ کے. اگر ہم نظام اخلاق کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ خود کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں جی کہ وہ شائستگی کا, تہذیب کا, اگر یہ آپ کہیں کہ میسج کنوے کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ٹھیک, اب میسج جو ہوتا ہے وہ فرد دیتا ہے, لیکن اس میسج کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ریسرچ سکولرز یا ریسرچ سکولرز کے جو ممتحن ہوتے ہیں ان کا یہ سارا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو کریکلم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک, یعنی کہ آپ کا جو نصاب ہے وہ ریکوائرڈ کیا کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک, دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری. ٹھیک ہے, یہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیچھے اندھیرا کرنے کے عادی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چراغ سے چراغ جلایا جائے, ایسا نہیں ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے. ایک معروف قول ہے, وہ قول کیا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنا پیروکار نہیں بناتا, بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر لوگوں کے اندر ایک فکر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ کچھ نیا کر سکیں. صحیح, بہت خوب. ٹھیک ہے, بہت خوب. اور جو معاشرے نیا کرتے ہیں, جو معاشرے نئی جہاد سامنے لے کے آتے ہیں, جو معاشرے آزادانہ طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر آگے جاتے ہیں. ٹھیک, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا کہاں سے پہنچ گئی, کہاں پہنچ گئی, جدید ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے, ایجادات کا زمانہ ہے. ہمارے ممتحن حضرات کے اندر یہ جو کیریکلم ہے یہ ہوتا ہے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے. یہاں میں آپ کی اس بات سے ہی جو ہے وہ ایک واقعے کو جوڑتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, آپ رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں 30 سال تک رہے. صحیح, ہمارے ریسرچر تو ہو سکتا ہے 2 سال کریں 6 سال کریں, میں بذات خود ریسرچ فیلڈ سے گزرا ہوں. ٹھیک ہے, 2 سال ہوتا ہے میکسیمم جو ہے وہ ہم نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ 5 ایئرز میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, اور ایم فل 4 ایئرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. تو وہ 30 سال تک رسالت مآب کی خدمت میں رہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا حضور نے حکم بھی دیا ہو, میں نے سستی کی ہو, اور حضور نے اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ ملامت کیا ہو. بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی ملامت کر رہا ہوتا تو رحمت عالم علیہ السلام کیا کہتے کہ اس کو چھوڑ دو, اترکو, اس کو چھوڑ دو تم. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ سمجھاتے کیسے تھے, رسالت مآب علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز کرنی چاہیے ہوتی تھی یا لازمی ہوتی تھی, مجھے پرائیورٹی بیسس پہ جو کرنی چاہیے ہوتی تھی, حضور خود اس کا آغاز کر کے میرے سامنے رکھتے تھے. واہ, ٹھیک ہے, بہت خوب. آج کل کے ریسرچرز یا ممتحن جتنے بھی ہیں, سپروائز کرنے والے لوگ یا امتحان وائوا وغیرہ لینے والے لوگ, مناقشہ جو بھی ہم چاہیں اس کو کرنے والے لوگ, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پہلے تو گائیڈ لائن دیں, پھر اس کو تھیم دیں, پھر اس کو ٹریک پہ چڑھا کے پیچھے سے پش اپ کریں کہ بھائی اس طرح آگے جانا ہے, آپ نے یوں آگے جانا ہے. حالانکہ تحقیق بنیادی طور پہ دیکھیں نالج کلیکشن آف نالج کا نام نہیں ہے. صحیح. تحقیق بنیادی طور پہ اس کو جو ہے وہ اینالائز کرنے کا نام ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کو اینالائز کن جہات سے کیا جائے. آج کل ہمارے ہاں تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بقول آپ کے مکھی پہ مکھی مارنی ہے, ایک موضوع لیا, اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جمع کی, اس کو ایک خاص پیٹرن کے اندر ڈالا, فارمیٹنگ جو بھی ہے اس میں ڈالا, ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک بکلٹ بنایا,
اور سبمٹ کر دیا. اور اس کتاب کو ہم خود دوبارہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور گوارا کسی ہی کو نہیں پیش کرتے. کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم نے لکھا کیا ہے. لکھا کیا ہے, گوارا ہی نہیں کرتے ہم اس کو دوبارہ کھولنا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ریسرچ جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی ہونی چاہیے. سوسائٹی, اور اس کو سوسائٹی میں جانا چاہیے لوگ, تاکہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو ڈالنا شروع کر دیں. تو بہت شکریہ آپ کا شہباز علی عباسی صاحب, بہت شکریہ مفتی ڈاکٹر اے آر رحمان صاحب, جناب مفتی شریف ہزاروی صاحب. آج ناظرین ہم نے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کی, اور اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ باتیں ہوئیں تو باتیں ختم ہو گئی ہیں. مجھے پتہ ہے ہمارے معزز مہمانوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں, لیکن یہ جو وقت کی گھڑی ہے نا, یہ بڑی ظالم ہوتی ہے. یہ اصل میں اپنا تھوڑا جو ہے یہ برساتی ہوئی رہتی نہیں ہے. تو وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کا وقت بھی ختم ہو جانا ہے. تو اس وقت کو ختم ہونے سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو, بلکہ پوری دنیا کو فائدہ ہو. آپ پوری دنیا کے لیے خیر پرست انسان بن جائیں, خیر تخلیق کرنے والے انسان بن جائیں, اور خیر کا مرکز انسان بن جائیں. جب آپ ایسے انسان بنیں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. بہت شکریہ.